اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ العصر یہ سورت مکی ہے، 3 آیات پر مشتمل ہے، نزولی ترتیب سے 13ویں نمبر پہ نازل ہوئی۔ اس میں کافر اور مومن کے درمیان، خاسر اور نافع کے درمیان کیا فرق ہے یہ بیان کیا گیا۔ کون شخص کامیاب ہے، کون خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، یہ بیان کیا گیا۔ دنیا کی زندگی میں حقیقت میں نفع اور نقصان کسے کہتے ہیں، دینی نظریے سے کون نفع میں ہے، کون نقصان میں ہے، اسی کے بیان اس صورت میں ہے۔ اور اس صورت میں یہ بھی ہے کہ انسان جو وقت گزار رہا ہے اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، یہاں تک کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورت کے بارے میں کہا، لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقہ الا هذه السورۃ لکفتہم۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات پر اس صورت کے علاوہ کچھ بھی نہ نازل کیا ہوتا تو یہ صورت کافی ہوتی، انسان کی ہدایت کے لیے، اس کو کامیاب ہونے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے یہ صورت کافی تھی۔ اس صورت میں کل 3 آیتیں ہیں، اور سب سے پہلی آیت بہت ہی مختصر، والعصر۔ واو عربی میں قسم کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، واو، با اور تا، اسی لیے آتا ہے واللہ، باللہ، تاللہ، تینوں کا معنی ہوا اللہ کی قسم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، میں قسم اٹھاتا ہوں زمانے کی، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کیوں اٹھائی؟ عصر کا معنی کیا ہے؟ عصر کے تعلق سے مفسرین کے 3 اقوال ہیں۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ عصر یعنی عصر کی نماز، کچھ مفسرین کا کہنا ہے عصر یعنی عصر کا وقت، اور کچھ مفسرین کا کہنا ہے عصر یعنی زمانہ، وقت، اور یہ تیسرا قول زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں عصر کی نماز بھی آ جاتی ہے، عصر کا وقت بھی آ جاتا ہے، اور بقیہ سارے اوقات اور سارے زمانے آ جاتے ہیں۔ عصر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لغت میں، ڈکشنری میں عصر کے معنی ہوتے ہیں نچوڑنا، اس لیے عربک میں جوس کو عصیر کہتے ہیں، عین صاد یا را، عصیر۔ سورہ یوسف میں جو 2 لوگوں نے خواب دیکھا تھا، یوسف علیہ السلام سے اپنا خواب بتایا تھا، تو اس میں سے ایک شخص نے کہا تھا انی اعصر خمرا، میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ کسی پھل سے اگر کوئی چیز نچوڑنی ہو تو اس کے لیے عصر یعصر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہی عصر، عین صاد را کا۔ اگر دونوں میں تطابق دیکھا جائے کہ پھل سے رس نچوڑنا اور پھر اسی لفظ سے زمانہ، آخر کیا مقصد ہے؟ تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے کسی پھل سے اگر رس نچوڑ لیا جائے تو اس رس کو واپس اس پھل میں ڈالا نہیں جا سکتا، اور اس پھل کو دوبارہ اسی طرح سے بنایا نہیں جا سکتا، اسی طرح سے جس انسان کی زندگی سے وقت برباد ہو جائے، نکل جائے، تو دوبارہ اس کو واپس نہیں مل سکتا، دوبارہ وہ اپنے گزرے ہوئے لمحات کو نہیں لا سکتا ہے۔ اسی لیے ہر انسان کو وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، ساری انسانیت کے لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ اچھا، گھاٹا کسے کہتے ہیں؟ خسر۔ خسر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خاسین را، گھاٹا کہتے ہیں کہ انسان کا راس المال جو ہے وہ ضائع ہو جائے،
جیسے ایک دکان اگر کسی نے کھولی ہے اور اس میں لاگت لگائی 1 لاکھ روپے کی، اب دکان شروع کر دیا، اس کو سالانہ حساب کرنا ہے یا مہینے کا حساب کرنا ہے، تو 1 لاکھ روپے کی لاگت لگائی ہے، اس کو اس میں کم از کم 30% نفع ملنے کی امید تھی، یعنی سارے مال بکتے تو 1,30,000 اس کا ہوتا، لیکن اس کو گھاٹا لگ گیا۔ کب کہیں گے کہ گھاٹا لگ گیا؟ جب اس کو اس کی جمع پونجی بھی نہ نکلے، 100 سے 1 لاکھ سے کم آمدنی اس کو ہو، لگایا تھا 1 لاکھ اور پورا بیچ رہا ہے تو اس کو 90,000 ہی ملے، تو کہیں گے اس کا 10,000 کا گھاٹا ہو گیا۔ لیکن اگر 1 لاکھ کا بیچ لے گیا اور 1 لاکھ کا مال بھی تھا تو کہیں گے پورا جمع پونجی اس کی واپس آ گئی، اس کی محنت ضائع ہو گئی، اس کو بھی ایک طرح سے گھاٹا ہی کہیں گے۔ لیکن اصل گھاٹا کیا ہے کہ راس المال میں سے، پونجی میں سے کم ہو جائے۔ تو اگر اس معنی کو یہاں لیں تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی اصل پونجی ضائع ہو رہی ہے، نفع ملنا تو دور کی بات ہے، اصل اس کی پونجی راس المال ضائع ہو رہا ہے۔ بعض سلف کا قول ہے کہ ان الانسان لفی خسر، اس کا معنی سمجھا ہم نے تو کس سے سمجھا؟ تو کہتے ہیں اس کا معنی ہم نے ایک برف بیچنے والے سے سمجھا۔ ایک برف بیچنے والا برف کی سلی لیے مسلمانوں کی آبادی میں گھوم رہا تھا اور بیچ رہا تھا برف۔ تو عام طور سے جو محلوں میں بیچتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں، تو برف کی سلی بیچنے والا کہہ رہا تھا ارحموا من یذوب رأس مالہ، ارحموا من یذوب رأس مالہ، اے محلے کے لوگوں اس شخص پر رحم کرو جس کا راس المال پگھل رہا ہے، جس کی پونجی گلتی جا رہی ہے، پگھلتی جا رہی ہے، اس پر رحم کرو۔ کیا مطلب یہ؟ خریدنے میں جلدی کرو ورنہ ہمارا یہ برف پگھل جائے گا اور میری پونجی چلی جائے گی، میرا اصلی مال چلا جائے گا۔ تو باہر نکلے اور اس برف والے سے کہا جو تم نعرہ لگا رہے ہو اور اپنا سامان بیچنے کے لیے جملہ پیش کر رہے ہو، بول رہے ہو، یہی معنی تو سورہ عصر میں ہے، ان الانسان لفی خسر، انسانیت گھاٹے میں ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین نے جو انسان کو زندگی عطا فرمائی ہے، اگر انسان اپنی اس زندگی سے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کر رہا ہے، آخرت کو سنوارنے کا کام نہیں کر رہا ہے، وہ سارے کام نہیں کر رہا ہے جو اس صورت کے اندر بتائے گئے ہیں، تو گویا کہ وہ انسان اپنا راس المال ضائع کر رہا ہے، اس کی اصل پونجی پگھلتی جا رہی ہے جو واپس آنے والی نہیں ہے۔ جیسے برف پگھل جائے گا تو واپس نہیں آئے گا، اسی طریقے سے انسان کی عمر جب ایک ڈھل جائے گی تو واپس نہیں آ سکتی ہے۔ بچپنا گزر گیا تو واپس نہیں آئے گا جوانی میں، اور جوانی گزر گئی تو بڑھاپے میں جوانی واپس نہیں آ سکتی، اور بڑھاپا تو ایک کمزوری ہے ہی۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ تیسری آیت ہے۔ اس تیسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کامیابی کے 4 کام بتلائے ہیں۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ خسارے میں نہیں۔ اب ایمان لانے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اسی لیے اس والے سیکشن میں علم آٹومیٹکلی انکلوڈ ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ وغیرہ نے استدلال کیا ہے کہ ایمان لانے کے لیے جہاں جہاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہاں آلریڈی آپ مفہوم سمجھ لیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے بھی کہا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم حاصل کرو توحید کے متعلق، علم حاصل کرو سنت کے متعلق۔ تو علم حاصل کرنا ایمان کے اندر شامل ہے۔ حق کی جب تک پہچان نہیں ہوگی تب تک انسان سچے دل سے قبول کیسے کرے گا؟ اس لیے اسی حق کی پہچان کو علم حاصل کرنا کہتے ہیں، اس کو دلائل سے جاننا ہوگا۔ الا الذین آمنوا، پہلا کام ہے ایمان لاؤ، حق کی معرفت حاصل کرو، توحید و سنت کو جانو، اسلام کو سمجھو۔ وعملوا الصالحات، اور دوسرا کام ہے نیک کام کرنا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اکثر جگہوں پر انسان کے اعمال کو نیکی کے ذریعے سے قید کر رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو من میں آئے کرتا رہے، ہر طرح کا عمل اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کا نعرہ ہوتا ہے کہ قبول کرنا اس کا کام ہے، عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ دراصل اس طرح کا نعرہ وہ لوگ دیتے ہیں جو اپنے عمل میں خوبصورتی نہیں لا سکتے، جو اپنے عمل میں کوتاہ ہوتے ہیں، جو نبی کی سنت سے بھاگنا چاہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ قبول کرنا تو اس کا کام ہے، ہمارا کام ہے عمل کرنا۔
یعنی جیسے تیسے جس طرح مرضی ہو کر ڈالو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، قبول وہ کر لے گا، نہیں۔ قرآن کریم کو جب ہم گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے عمل کے حوالے سے صالح ہونے کی شرط لگائی ہے، یعنی اگر عمل صالح نہیں ہے تو رب العالمین قبول نہیں کرنے والا ہے۔ اب صالح عمل کسے کہتے ہیں، نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ نیک عمل کی بس دو ہی شرطیں ہیں، خالص اللہ رب العالمین کے لیے کیا گیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت میں ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص سے کیا گیا ہو، یہی عمل خالص ہوتا ہے اور یہی عمل صالح ہے، اسی عمل کو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ تو دوسری شرط ہے کہ انسان ایمان کے بعد نیک عمل کرے۔ اس کے بعد تیسری شرط ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی ایک دوسرے کو تلقین کرے۔ حق بات پورے اسلام کو کہا جا رہا ہے، اس میں عقیدے کی بھی تعلیم ہے، اس میں عمل کی بھی تعلیم ہے، اخلاق کی بھی تعلیم ہے، تزکیہ کی بھی تعلیم ہے، یعنی اسلام کے ہر پہلو کے اوپر ایک دوسرے سے بات کی جائے اور بتایا جائے، سمجھایا جائے۔ ایک مفسر نے استدلال کرتے ہوئے وَتَوَاصَوْا اس لفظ سے استدلال کرتے ہوئے کہا عربک کے اندر تواصو کا معنی ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ صرف میں وصیت کروں گا، صرف میں سناؤں گا، میں سنوں گا، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سنا بھی رہا ہوں اور میں سنوں گا بھی، میں بھی حق کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کوئی حق کی بات جانتے ہو تو آپ مجھے بتائیں۔ مطلب یہ ہوا کہ حق اتنی بڑی اور بوجھل اور ثقیل چیز ہے، اتنی بھاری چیز ہے کہ ایک آدمی کی بس کی بات نہیں ہے، یہ ساری کمیونٹی، پوری امت مسلمہ مل کر ایک دوسرے کو سمجھے اور سمجھائے اور اس کی حفاظت کریے، اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی ایک امانت ہے۔ تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایمان لائیں، عمل صالح کریں، اور اس کے بعد حق بات کی، عقیدے کی بات کی، عمل کی بات کی، قرآن و سنت کی باتوں کی ایک دوسرے کو وصیت کریں، ایک دوسرے کو سمجھائیں، ایک دوسرے کو نصیحت کریں۔ اور چوتھا کام وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور پھر آپس میں اسی طرح سے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ صبر، ان تینوں کاموں میں صبر کرنا پڑے گا، جو اس سے پہلے تین کام بتائے گئے، ایمان، نیک عمل اور حق بات ایک دوسرے سے کہنا، یہ تینوں کام بغیر صبر کے نہیں ہو سکتے۔ نہ تو علم بغیر صبر کے حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ تو ایمان پہ بغیر صبر کے ثابت قدم رہا جا سکتا ہے، نہ تو نیک کام بغیر صبر کے کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی حق بات کسی کے سامنے بغیر صبر کے کہی جا سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے چوتھے نمبر پہ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرو۔ عموماً مفسرین نے صبر کی تین قسمیں بتائی ہیں، الصبر علی الطاعہ والصبر عن المعصیہ والصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ۔ نیکی کرنے میں بھی انسان کو صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب آپ کوئی نیک عمل کرنے جائیں گے تو جو اس کی راہ میں مشکلیں، رکاوٹیں آتی ہیں، تھوڑی سی بھی مشکل جو آتی ہے اس پر آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو نیکی کرنے پر جو آپ صبر کر رہے ہیں وہ بھی صبر ہے، وہاں بھی اللہ آپ کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین۔ اور اسی طرح سے گناہ سے بچنے میں بھی انسان کو صبر چاہیے۔ جذبات، خواہشات انسان کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، شیطان پوری رنگینیوں کے ساتھ حملہ آور ہے، دنیا پوری چمک دمک کے ساتھ انسان کو اپنے گھیرے میں لینے کو تیار ہے۔ ایسے بھی انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے گناہ سے بچنے کے لیے۔ یہاں بھی ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تقدیر اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے ہمیں اچھی تقدیر کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ایمان لانا، ایسے بری تقدیر پر بھی ایمان لانا ہے، اور بغیر صبر کے اپنے حق میں کیے گئے اللہ کی جانب سے تکلیف دہ فیصلے کو آپ برداشت نہیں کر سکتے، ایمان ہی نہیں لا سکتے۔ عموماً انسان یہاں پر کچا ہوتا ہے، جب اس کی زندگی میں سب کچھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بس اللہ نے ہماری زندگی میں یہ سب لکھ رکھا تھا، اس لیے ہمیں یہ ساری نعمتیں ملی۔ لیکن اگر اس کی زندگی میں مصیبتیں اور پریشانیاں آنے لگے تو پھر ایسے موقع پر وہ اللہ کو بلیم کرنے لگتا ہے، تقدیر کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ یہ اس کی ایمان کی کمی ہے۔
ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، تقدیر اچھی ہو تب بھی بری ہو تب بھی ہمیں ایمان لانا ہے۔ اسی لیے صبر کی تیسری قسم ہے الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر درد والی لکھ رکھی ہے، جس میں آپ کو تکلیف ملنی ہے، اس میں بھی آپ کو صبر کرنا ہے۔ وہاں اللہ رب العالمین کو آپ بلیم نہیں کریں گے، وہاں اللہ رب العالمین کی تقدیر کو آپ برا بھلا نہیں کہیں گے، وہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے، تو وہاں بھی آپ کو صبر کرنا ہے۔ جب بھی زندگی کے کسی موڑ پر انسان کو تکلیف پہنچے گی، قدرتی تکلیف ہے، جو اس کو کہتا ہے انسان ہماری تقدیر میں یہ چیز لکھی تھی اور یہ پریشانی مجھے ہی کیوں آ رہی ہے، اور بھی لوگ تو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کو کیوں نہیں آ رہی ہے، تو اس طرح کے جملوں سے بچنا چاہیے۔ یہ جو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں اس پر بھی صبر کی ضرورت ہے، تو پھر وہاں بھی ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان چاروں چیزوں میں غور کرے۔ شیخ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں چار چیزوں میں جب غور کیا گیا تو معلوم ہوا کہ دو چیزیں انسان اپنے آپ کو پرفیکٹ اور اچھا بنانے کے لیے کرے گا، اور باقی دو کام جو ہیں وہ اپنے آس پاس کے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے کرے گا۔ پہلا کام کیا ہے؟ علم کے ساتھ ایمان۔ دوسرا کام کیا ہے؟ نیک عمل۔ ایمان اور نیک عمل یہ انسان کی ذاتی زندگی میں اثر انداز ہوں گے، انسان اپنی شخصیت کو اس سے نکھارے گا، اپنے آپ کو اس سے بنائے گا، اور اس کے بغیر کوئی بھی دنیا کا انسان آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایمان اور عمل صالح، اسی میں ساری بات آ گئی تھی جو آگے کہی گئی ہے، کیونکہ حق بات کہنا، ایک دوسرے کو وصیت کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ایمان کے اندر پہلے سے داخل ہے، اور نیک عمل کے اندر بھی داخل ہے، یہ شامل ہے اس کے اندر۔ اور اس کے بعد جو صبر کی تعلیم ہے وہ بھی اسلام کی ایک بڑی تعلیم ہے۔ دونوں چیزوں کے اندر باقی بھی آ گئی تھی، لیکن اللہ نے الگ سے دو چیزیں بیان کی تاکہ اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے۔ اور باقی جو آخر کی یہ دو چیزیں ہیں، حق بات کی وصیت اور صبر کرنا، یہ کام ایسے کام ہیں کہ انسان اس مرحلے میں جب پہنچتا ہے تو اپنے آس پاس کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور آس پاس کے لوگوں کو بھی ایمان کی، عمل صالح کی تلقین کرتا ہے، اور دوسرے لوگوں پہ بھی کام کرتا ہے۔ پھر اس کے آس پاس کے لوگ بھی سدھرنے لگتے ہیں اور اصلاح ہونے لگتی ہے، پھر وہ خود انسان نیک بن کے عمل کرتا ہے، ایمان لا کر عمل صالح کرتا ہے، اور اس کے آس پاس کے لوگ بھی ایمان والے ہوتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ اور یہ ایسی صورت ہے امام شافعی کے قول کے مطابق جو اکیلی نازل ہو جاتی تو انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو مختصر صورت سب کو یاد ہوتی ہے، لہٰذا اس صورت کا معنی و مطلب سمجھ کر کم از کم اپنے گھر سے اس کی تبلیغ شروع کرنی چاہیے، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو جو ماتحت ہیں ان تک یہ بات پہنچانی چاہیے، اس کا مکمل علم حاصل کر کے یہ چاروں مراتب سکھانے چاہیے کہ انسان اسٹیپ بائی اسٹیپ اس پہ عمل کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سیدھے جا کے تیسرے پر پہنچ جائیں، جذبہ ہوا سیدھے تبلیغ کے میدان میں شروع ہو گیا، نہ ایمان ہے نہ عمل صالح، تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا، اور اس کی باتوں میں کوئی اثر بھی نہیں ہوگا، اس سے لوگ متاثر بھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ جو مراتب اور مراحل بیان کیے گئے ہیں، انسان کو پہلے اپنی شخصیت پہ کام کرنا ہے، علم، ایمان، عمل کرے، اور نصیحت بھی کرتا رہے دوسروں کو، اور دوسروں سے نصیحت لیتا بھی رہے، اور صبر کا دامن تھام کے رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب چیزوں کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔